اگر آپ شامیہ کا مطالعہ کرو گے بالاستیعاب صحیح طریقے سے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ حاشیہ کس کا ہے، متن کس کا ہے، شرح کس کا ہے، اور اس پر جو تقریرات ہیں یہ کس کے ہے، اور ان تقریرات کا اور تکمیلے کا مطلب کیا ہے، ایک مسئلہ اگر آپ صحیح طریقے سے اس طرح حل کرو گے، ہر دن 1 صفحہ 2 صفحے شامیہ کے پڑھو گے، تو جب آپ کتاب کو بالاستیعاب پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اصولی افتاء سے متعلق ضروری اور اہم نشستیں شروع تھی۔ در مختار کے حواشی اور حاشیہ اور شرح اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ پھر شامیہ میں مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، مسئلہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بات بھی تفصیل کے ساتھ واضح ہو گئی۔ آج کے درس میں مختصراً یہ بات ذکر کروں گا کہ یہ جو فتاوی شامیہ ہے اس کے تکملے بھی ہے۔ ایک تکملہ اس کا قرۃ عیون الاخیار فی تکملۃ رد المحتار ہے۔ یہ جو تکملہ ہے یہ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ کا فرزند ارجمن ہے، جس کا نام محمد علاء الدین ابن عابدین رحمہ اللہ ہے۔ علامہ علاء الدین رحمہ اللہ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ اور یہ جو علامہ علاء الدین تھے، جو علامہ شامی رحمہ اللہ کے فرزند تھے، یا علامہ شامی رحمہ اللہ کے اکلوتے فرزند تھے، اپنے والد محترم کی طرح یہ بھی دمشق کے جید ممتاز علماء میں سے تھے۔ انہوں نے ایک مجلہ بھی لکھا، المجلۃ الشرعیہ للاحکام العدلیہ کے نام سے، سلطنت عثمانیہ کی عدالتوں کے لیے ایک مجموعہ قوانین مرتب کیا گیا، اور اس مجموعے کی ترتیب کے لیے عالم اسلام کے ممتاز علماء کرام کی خدمات حاصل کی گئی۔ ان علماء میں سے علامہ شامی رحمہ اللہ کے صاحبزادے بھی تھے۔ یہ جو عالم ہے 19 صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے ابتدا میں، علامہ شامی رحمہ اللہ جب رد المحتار کی تکمیل سے فارغ ہوئے اور تمام مسائل کو یکجا کر دیا، تو رد المحتار کی تبییض اور صفائی کا کام شروع تھا کہ کتاب القضاء کے مسائل شتیٰ تک تبییض کا کام پہنچ گیا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ داغ مفارقت دے گئے۔ وفات کے بعد ان کے صاحبزادے نے رد المحتار کی تبییض کا کام مکمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رد المحتار پر اپنی طرف سے حواشی اور تعلیقات کا اضافہ بھی کیا، جو آج قرۃ عیون الاخیار تکملہ رد المحتار کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم حاشیہ ہے اور اہم تکملہ ہے۔ کتاب القضاء کے مسائل شتیٰ سے کتاب الہبہ تک یہ مؤلف کی تصنیف ہے، اور انہوں نے اس کے تبییض کا کام کیا، اور اس کے بعد جو تبییض اور صفائی کا کام کیا یہ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمن نے کیا ہے۔ 10 رجب 1219 ہجری بروز منگل مؤلف اس کے تصنیف سے فارغ ہوئے تھے۔ تو یہ مختصراً میں نے ایک تکملہ کا تذکرہ کیا آپ کے سامنے، جو کہ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمن نے یہ تکملہ کیا، کیونکہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے جب تبییض کا کام کتاب القضاء تک مکمل کیا، اس کے بعد فوت ہو گئے، تو اس کے بعد جو حصہ ہے اس کے تبییض کا کام علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمن نے کیا تھا۔ اسی طرح التحریر المختار، یہ بھی
فتاوی شامی کا ہی تکملہ ہے جسے تقریرات رافعی کہا جاتا ہے۔ یہ علامہ عبد القادر الرافعی الفاروقی الحنفی المصری نے لکھا ہے، جنہیں ابی حنیفہ الصغیر کہا جاتا ہے۔ ان کی سن ولادت وہ 1248 ہجری ہے اور سن وفات 1323 ہجری ہے۔ یہ مصر کے مفتی اعظم فقہ حنفی کے جید عالم اور مصر کے محکمہ شرعیہ کے مجلس علمی کے رئیس علامہ عبد القادر بن مصطفیٰ الفاروقی الحنفی الرافعی کی تصنیف ہے۔ یہ جو شخصیت ہے ابو حنیفہ الصغیر کے لقب سے یہ شخصیت مشہور تھے۔ تو علامہ رافعی کی جو تقریرات ہے، تقریرات رافعی، یہ انتہائی پرمغز، عمدہ اور نادر ہے۔ کئی مقامات پر ان کو دیکھ کر بغیر فتویٰ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا کفار یمین میں تداخل کی باس میں در مختار اور شامیہ میں ثبوتی تداخل کا قول ہے، اگرچہ اوسع اور ایسر ہے، لیکن ارجح اور اشہر عدم تداخل کا قول ہے، جس کو علامہ رافعی رحمہ اللہ نے فتح القدیر اور ہندیہ کے حوالے سے نقل کیا۔ تو یہ جو تقریرات رافعی ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ صرف آپ اگر شامیہ کے شرح پر اکتفا کرو گے، صرف حاشیہ پر اکتفا کرو گے، صرف متن پر اکتفا کرو گے، در مختار کے متن پر، تو آپ کے لیے فتویٰ دینا پھر صحیح نہیں ہوگا۔ فتویٰ دینا اسی وقت صحیح ہوگا کہ آپ پوری کتاب کا مطالعہ کریں، حاشیہ کی بھی مطالعہ کریں، شرح کی بھی مطالعہ کریں، اس پر جو تقریرات ہے، تقریرات رافعی، اس طرح تکملہ قرۃ عیون الاخیار، ان سب کا مطالعہ کر کے پھر جب آپ مسئلے کا جواب دو گے تو مسئلہ ما لہا و ما علیہا کے ساتھ مکمل طور پر آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہوگا اور آپ صحیح طریقے سے جواب دیں گے۔ لیکن اگر ان چیزوں کا خیال اور لحاظ آپ نہیں رکھیں گے تو آپ میں ملک اجتہاد بھی پیدا نہیں ہو سکتا، اور جو فقہی مہارت ہے اور فقہی استعداد ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج کل بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے تو افتاء کر لیا، لیکن ہم مسئلے کا جواب نہیں دے سکتے، مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ شامیہ کا مطالعہ کرو گے بالاستیعاب، صحیح طریقے سے، کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ حاشیہ کس کا ہے، متن کس کا ہے، شرح کس کا ہے، اور اس پر جو تقریرات ہیں یہ کس کے ہے، اور ان تقریرات کا اور تکمیلے کا مطلب کیا ہے، ایک مسئلہ اگر آپ صحیح طریقے سے اس طرح حل کرو گے، ہر دن 1 صفحہ 2 صفحے شامیہ کے پڑھو گے، تو جب آپ کتاب کو بالاستیعاب پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگی۔ تو بنیادی استعداد بھی ضروری ہے، اس کے بعد مطالعے کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے جب آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں، چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ صحیح طریقے سے مسئلے کا جواب دے سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے سلف نے جو ہمارے سامنے کتابیں رکھی ہے اور ہمارے لیے اتنی کوششیں کی ہے، ان فتاوی جات کو اکٹھا کیا، یکجا کیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فقہی مہارت نصیب فرمائے، جو لغویات اور فضولیات ہے ان سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔